ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ٹریپ ہو گئی ہے، معاہدہ نہیں ہوا ہوگا اور بات اس حد تک آگے بڑھ گئی، یا ہوا کیا ہے یہ ساری صورتحال؟ اختر اقبال ڈار صاحب اتنے امپورٹنٹ اچانک سے کیسے ہو گئے؟ اس لیے ہو گیا کہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ امپورٹنٹ ہو جائیں. آپ پاکستان کی پولیٹکس کا ڈائنمکس کو نہیں سمجھتی. دیکھیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے. یہ چیزیں جو ہیں نا، یہ جو چیزیں بن رہی ہیں، یہ اس کے جو نتائج ہیں وہ پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی سیاست کے لیے اچھے سائن نہیں ہیں. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی پارٹیوں کو کرائسس میں جاتے ہوئے. پیپل پارٹی 80s میں کرائسس میں گئی تھی، اس کی بھی کئی اور پارٹیاں بنی تھیں، پھر معاملے بگڑتے سنورتے رہے. تو اب پھر جو ہے وہ کرائسس ہمیں ایک پارٹی میں نظر آ رہا ہے. اس میں اب 3 یا 4 کلیمنٹ ہیں، مین پارٹی کے علاوہ کم از کم 3 کلیمنٹ ہیں اس پارٹی کے موجود جو ہیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ایک چیز جو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو جمہوریت کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اول تو مجھے اب پریشانی ہے کہ جمہوریت کا مستقبل پاکستان میں کیا ہوگا. جو جمہوریت ہوتی ہے اس کی بنیادی اسپرٹ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو آپ جمہوری عمل میں شامل کرتے ہیں، یعنی ان زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر لاتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں، اس کے لیے ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں انکلوژنسٹ اپروچ، کہ لوگوں کو انکلوڈ کرو. ایکسکلوژنسٹ اپروچ یعنی لوگوں کو نکالو نہیں، پابندیاں لگا کے کچھ اور چیزیں استعمال کر کے. تو اس سے جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے. الیکشن ہو سکتے ہیں کیونکہ الیکشن تو ہر جگہ ہوتے ہیں، افریقہ میں بھی الیکشن ہوتے ہیں، بنگلہ دیش میں بھی الیکشن ہوا ہے، تو الیکشن تو ہو جاتے ہیں، حکومتیں بھی بن جاتی ہیں. لیکن نظام کی سٹیبلٹی، اور سٹیبلٹی اس لیے ضروری ان ملکوں کے لیے زیادہ ضروری ہوتی ہے جہاں پہ اقتصادیات کے مسائل زیادہ شدید ہوں. کیونکہ سیاست اور اقتصادیات میں اتنا گہرا لنک ہے کہ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے ہم آہنگ نہ ہوں، ایک دوسرے کو سپورٹ نہ کر رہے ہوں، تو نہ سیاست چلتی ہے اور نہ اقتصادیات چلتا ہے. تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم اس الیکشن کس مقصد کے لیے کروا رہے ہیں. کیا الیکشن کا مقصد ہے کچھ لوگوں کو روکنا ہے، کچھ لوگوں کو لانا ہے، اپنی مرضی کی حکومت بنانی ہے، یا پاکستان کے جو اقتصادی مسائل ہیں، جو معاشرتی مسائل ہیں، جو عام شہری کے مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے کوئی اپروچ، کوئی طریقہ کار بنانا ہے. پھر آپ کو یہ جو ہے فیصلہ کرنا پڑے گا. تو الیکشن جو ہے نا وہ بذات خود مسائل حل نہیں کرتے. الیکشن ایک طریقہ ہے، الیکشن ایک طریقہ ہے، لیکن اس طریقے کو طریقے سے چلانا پڑتا ہے. صحیح. اگر آپ طریقے کو طریقے سے نہیں چلائیں گے تو اس سے مشکلات ہوں گی. تو میں تو جو ڈیولپمنٹ دیکھ رہا ہوں، میں تو ایک لانگر پرسپیکٹیو میں دیکھ رہا ہوں. وقتی طور پہ ہر چیز ہو سکتی ہے، لیکن وقتی طور پہ تو ہمارے ہاں چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اس کے کانسیکوینسز لانگ رن میں ہم نے کئی بار خراب ہوتے دیکھے. جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، بیرسٹر گوہر کے گھر پر حملے کی بات ہو رہی تھی آج جب ہیئرنگ چل رہی تھی. بیرسٹر گوہر صاحب سپریم کورٹ میں تھے جب یہ ان کے گھر پہ واقعہ پیش آتا ہے، اور پولیس اس کا جواز یہ بتاتی ہے کہ غلط فہمی ہو گئی، اشتہاریوں کی تلاش میں آپ گئے تھے. کیا ایسی غلط فہمیاں ہوتی ہیں ویسے؟ دیکھیے یہ تو خیر ان کا بہانہ ہے. یہ اس قسم کے ایکشن جو ہوتے ہیں وہ پلانڈ ہوتے ہیں، اور مقصد جو ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے. اور پھر یہ ایک پیٹرن بھی نظر آتا ہے نا، کیونکہ ہم نے اگر آپ اخبارات اٹھائیں تو ان میں آپ کو نیوز مل جاتی ہے پچھلے 2-3 ہفتے کے اخبار کے، فلاں پی ٹی آئی والے کے چھاپا پڑ گیا، فلاں کے چھاپا پڑ گیا، ڈھونڈ رہے تھے کسی کو، جو ممبر جو مطلوب تھا اس کو ڈھونڈنے کے لیے چھاپے پڑ گئے. تو چھاپے تو پڑ رہے ہیں، تو یہ اس میں ایک ایڈیشنل چھاپا پڑ گیا، کیونکہ آج کل زیادہ وہ ہمیں نمایاں جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ تھی کہ وہ اس وقت سپریم کورٹ میں تھے. ہاں، وہ اس لیے کہ انہوں نے کہا وہ گھر پہ نہیں ہے، تو یہ موقع ہے ہراس کرنا. دیکھیں ان چھاپوں کا مطلب صرف ہراس کرنا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ تنگ کرنا، پریشر بلڈ کرنا، اور اس کی جو بھی بندہ ہے اس کی استقامت کو ختم کرنا، یہ ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے. تو اس قسم کا چونکہ یہ پیٹرن ہے، اگر تو صرف یہ پہلا واقعہ ہوتا پھر تو ہم کہتے ہیں ہاں غلطی ہو گئی، لیکن غلطیاں بار بار نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے پہلے بھی پیٹرن اخبارات اٹھائیں پچھلے 3 ہفتے یا 4 ہفتے کے اخبارات میں آپ کو جو ہیں وہ رپورٹس مل جاتی ہیں. جہاں تک آپ نے ایشو ریز کیا تھا الیکشن کمیشن کا، دیکھیے وہ میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن
جو ٹائم آگے کر رہا تھا وہ سپریم کورٹ کے کیس کی وجہ سے میرا خیال کر رہا ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ دے گا. فرض کیجئے سپریم کورٹ اجازت دے دیتا ہے تب ظاہر ہے پھر وہ جا کے الیکشن کمیشن کو بتائیں گے, اپنا جو بھی سائن ہے وہ سبمٹ کریں گے, تو اس میں ٹائم چاہیے. یا پھر اگر نہیں کرتے تب اس کے علیحدہ کانسیکوینسز ہیں جو کہ پاکستان کی پالیٹکس پہ جو ہوں گے. اور جہاں تک پارٹی کا تعلق ہے, پی ٹی آئی کا تعلق ہے, دیکھیے پاکستان کی تمام پارٹیاں شخصیات یا خاندان کا شکار ہوتی ہیں, ان پہ دار و مدار ہوتا ہے. اور کوئی نہ یہ ڈیموکریٹک پارٹی ہوتی ہے, نہ کوئی ان کا کوئی بڑا سٹرکچر ہوتا ہے, اور نہ ہی یہ وہ ریکارڈ کو اس طرح مینٹین کرتی ہیں جس طرح انسٹیٹیوشن مینٹین کرتے ہیں. آج سپریم کورٹ والے کیس میں ڈسکشن میں چیزیں آئیں نا ریکارڈ کی کہ ریکارڈ پیش کریں, تو پرابلم ہماری یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے طور پہ فنکشن نہیں کرتی. اسٹیٹ انسٹیٹیوشن اپنا پورا ریکارڈ رکھتے ہیں ہر چیز کا, جو بھی کام ہوتا ہے لکھ کے ہوتا ہے, لاء کے حوالے سے ہوتا ہے. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہماری, وہاں تو ان کے پاس ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہوتا. صرف میٹنگ ہوئی, میٹنگ کے بعد ایک پریس کانفرنس ہو جاتی ہے یا وہ کوئی کاغذ ایشو کر دیتے ہیں اور وہ پھر میڈیا سے ہمیں پہنچ جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے چونکہ پارٹی کا انحصار اپنے لیڈر پہ بہت زیادہ تھا, اور لیڈر کی غیر موجودگی کی وجہ سے جو ہے پارٹی ایک اندرونی آرگنائزیشن کا, ایک آرگنائزیشنل کیوس کا شکار ہے اس وقت پولیٹیکل پارٹی, جو کہ مجھے کوئی اتنی حیرانی نہیں ہوئی ہے, کیونکہ ہمارے ہاں یا تو پارٹی کا سٹرکچر ہو اور اس سٹرکچر پہ ایک بندہ اگر سائیڈ میں بھی ہو گیا ہے, اویلیبل نہیں ہے, دوسرا بندہ اس کو ریپلیس کرتا ہے, تیسرا چلاتا ہے. لیکن چونکہ ایسا نہیں ہے, اس کی وجہ سے آپ یہ اس قسم کا کیوس جو ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے اندر دیکھ رہے ہیں. اور وہ اس صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو خود بھی شاید پتہ نہیں کہ کل صبح کیا صورتحال ہو. اور یہ کرائسس آج کھل کے سامنے آیا سپریم کورٹ میں جب ہیئرنگ چل رہی تھی اور ڈاکومنٹس مانگے جا رہے تھے کہ ویب سائٹ سے ہی فراہم کر دیں. کس طرح سے یہ سارا پروسیس ہوا انٹرا پارٹی الیکشن کا, تو پی ٹی آئی نہیں فراہم کر سکی.